قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ساتھ جوڑا ہے۔ رمضان المبارک ایسا مبارک مہینہ ہے جس کو اللہ نے قرآن سے رشتہ جوڑا۔ سوال پیدا ہوتا ہے قرآن پاک سے اور تمام اللہ کے کلام سے رمضان کا رشتہ کیوں ہے؟ تورات، انجیل، زبور، قرآن یہ سب کے سب رمضان ہی میں نازل ہوئے ہیں، اس لیے کہ رمضان المبارک یہ دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے اور اللہ کا کلام یہ دلوں پر نازل ہونے کے لیے آیا، اس لیے کہ دل اگر سدھر گیا پورے اعضاء سدھر گئے، دل اگر بگڑ گیا پورے اعضاء بگڑ گئے۔ اسی لیے اللہ نے دل کے لیے اور پیٹ کے لیے ایک ہی سسٹم بنایا۔ وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ سسٹم یہ ہے، کہا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ جس طریقے سے اگر دل صحیح ہو جائے تو پورے بدن کے اعضاء صحیح ہو جاتے ہیں۔ معدے کے لیے بھی اللہ نے یہی بات کہی فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ فَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے معدے کے بارے میں فرمایا إِنَّ الْمِعْدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ فَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے ایک ہی جملہ استعمال کیا۔ پیٹ اگر صحیح ہے پورا بدن کا نظام صحیح ہے، دل اگر صحیح ہے پورے بدن کے اعمال صحیح ہے۔ تو پتہ چلا دل کو درست کرنے کے لیے پیٹ کو درست کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولو پاک رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اب سوال پیدا ہوا بھی رسول تو پاک ہی رزق کھاتے ہیں، لیکن یہاں حکم کیوں دیا گیا؟ علماء کہتے ہیں وہ اس لیے دیا گیا کہ رزق جب پاک ہوگا اعمال بھی پاک ہوں گے، رزق گندا ہو جائے گا اعمال بھی گندے ہو جائیں گے۔ اور رمضان میں رزق پر کنٹرول ہے، سب سے پہلی بات سحری ہے، افطاری ہے، رزق میں کنٹرول ہے اور رزق کتنا مختصر ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے ہم غیر رمضان میں جو کھا رہے ہیں وہ ایکسٹرا کھا رہے ہیں، ضرورت سے زائد۔ رمضان ابھی یہ بھی سمجھانے کے لیے آتا ہے کہ تم لوگ رمضان کی کوانٹٹی دیکھ لو، رمضان المبارک کی کوالٹی بھی دیکھ لو۔ تو کوانٹٹی مختصر ہے رمضان میں اور بالکل سادہ سیدھا ہم نے اس کی کوالٹی بتائی، اوور ہائی بھی نہیں اوور لو بھی نہیں، درمیانی۔ تو اگر ہم اتنے پر اپنی زندگی کا گزارا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ پتہ چلا ہم خواہشات کے بندے ہونے کی وجہ سے خواہش ہوتی ہے یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ، یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ، چنانچہ کھا کھا کر ہم لوگوں نے اپنی طبیعت بگاڑ لی۔ آپ پوری دنیا کا سفر کریں، دنیا کے کسی ملک میں اتنا نہیں کھایا جاتا جتنا ہندوستان میں کھایا جاتا ہے۔ کسی ملک میں پوری دنیا کا سفر
سفر کر کے آپ یہ بات کہنے پر مجبور ہوں گے. یہاں کھانا ایک عنوان ہے، کھانا ایک مضمون ہے، کھانا ایک مشورے کی چیز ہے، کھانا ایک نظام ہے. کھانے کے لیے ایک بڑا ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ تو ہم اپنا وقت گزار نہیں سکتے. سب سے پہلے سفر کرنے سے پہلے ہم کھانے کی جگہ طے کرتے ہیں. ناشتہ کہاں کریں گے، دوپہر کہاں کھائیں گے، شام کا کھانا کیا ہوگا، چائے کہاں پیئیں گے. لیکن آپ دیگر ممالک کو چلے جائیے، وہ منزل طے کرتے ہیں، کھانا طے نہیں کرتے. وہ منزل پہنچنے کے بعد دیکھ لیا جائے گا. بھوک لگی تو کھا لیں گے ورنہ آگے بڑھ جائیں گے. ہمیں بھوک لگے یا نہ لگے بھوک لگا لیتے ہیں، لگتی نہیں ہے لگا لیتے ہیں. تصور میں بھوک، تخیل میں بھوک، ہمارے خیالات میں بھوک، وہ بھوک ہوتی نہیں، بھوک لاتے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کھانے پر کنٹرول رمضان میں ہو گیا، معاملہ کنٹرول ہو گیا، معاشرہ کنٹرول ہو گیا، اخلاق کنٹرول ہو گئے، عبادتیں کنٹرول میں آ گئی. تو اللہ نے یہ بات سمجھا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے. صحابہ کرام پوری زندگی میں مل گئی تو روزی، نہیں ملا تو روزہ، مل گئی تو روزی، نہیں ملا تو روزہ، مل گئی تو روزی، نہیں ملا تو روزہ. یہی سسٹم صحابہ کرام کا تھا. نتیجہ جیسا رمضان، جیسے صحابہ کہتے ہیں بازار اور مصلی میں ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں، صحابہ میں رمضان غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں. تھوڑا سا فرق تراویح کا اضافہ ہو گیا، کچھ قرآن پاک کی تلاوتوں کا اضافہ ہو گیا، کچھ ذکر و اذکار کا اضافہ ہو، ورنہ دیگر تمام کام حسب معمول. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں رمضان ریچارج کرو. آفر آیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، ریچارج 28 ڈیز کا بھی ہوتا ہے، 56 کا بھی ہوتا ہے، 84 کا بھی ہوتا ہے، اور تم ایئرلی کرو، ایئرلی پورے سال کا کرو، 365 دنوں کا، بلکہ زندگی کی بھی لائف لانگ بھی کر سکتے ہو. جیسے اللہ سے یہ امید رکھ لو، یا اللہ جیسے رمضان کو آپ نے ہمارا مزین کیا، معطر کیا، مجلہ کیا، مصفہ کیا، مزکہ کیا، پروردگارہ ہمارے اگلے رمضان تک اسی طرح کی زندگی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ دینے والی ذات ہے، لینے میں ہم بخالت کرتے، اللہ دینے میں بخالت نہیں کرتا. ہم بخیل ہیں. دعا ایک صحابی کر رہے تھے حضور کے زمانے میں، حضور علیہ السلام نے سنا، فرمایا اللہم ارحم علی وعلی محمد ولا ترحم معنا احد. کہا ہے اللہ مجھ پر رحم کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہ کر. یہ دعا، بیچارے دیہاتی تھے، دعا مانگ رہے تھے. حضور تشریف لائے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بھائی دعا کر رہا ہوں. یہ کیا دعا؟ احجرت الرحمہ، تو نے رحمت کو محدود کر دیا. تو نے رحمت کو محدود نہ کر، رحمت کو وسیع مانگ. مانگنے میں حرج کیا ہے؟ ہاں مانگنے کے لیے وہ لائق ہے کیا دیکھ لو. ایک آدمی مسجد کے قریب بھی نہیں آتا، آپ اسے یہ دعا دیکھو، ڈیجٹ ایک ایک ترتیب سے درجہ بہ درجہ دعا مانگنا چاہیے. ہم لوگ اٹھاتے ہیں یا اللہ جنت دے دے، اٹھاتے کیا مانگتے ہیں؟ جنت دے دے. اچھا ٹھیک ہے بھائی اللہ جنت دے گا، جنت کا راستہ کون اختیار کرے گا؟ جنت والے اعمال کون اختیار کرے گا؟ حضور نے کیا دعا سکھائی؟ اللہ، اے اللہ ہمیں جنت دے. اللہم انی اسألک الجنہ ونعیمها وما یقربنی الیہا من قول او عمل. یوں کہا ہے اللہ تجھ سے میں جنت و جنت کی نعمتیں مانگ رہا ہوں، اور یہ بھی توفیق مانگ رہا ہوں جو جنت کے قریب کرنے والی بولیاں، جنت کے قریب کرنے والے کام کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. جنت کے قریب کرنے والے اقوال، جنت کے قریب کرنے والے افعال کی توفیق مجھے عطا فرما. یہ مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم جنت مانگتے ہیں، جنت کا راستہ نہیں مانگتے.
جنت مانگتے ہیں، جنت والے اعمال کی توفیق نہیں مانگتے. جنت مانگتے ہیں، جنت والے اعمال کرتے نہیں اور چاہتے کیا ہے؟ جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے. ارے بھائی جنت تو اللہ دے گا. عجیب بات جنید بغدادی نے کہا، جو بھی جنت کے لیے عبادت کرے وہ مطلبی ہے. جو جنت کے لیے عبادت کرتا ہے وہ کون ہے؟ مطلبی ہے. جیسے شادی کیوں کیا؟ مال کے لیے. اور جو لوگ شادی میں اپنا مقصد رکھتے ہیں وہ مقصد رہے تک محبت رہتی، مقصد ختم ہوتے ہی محبت ختم. بعض لوگ بھی جمالہا حسن کے لیے شادی کرتے ہیں، حسن کم ہوتے ہوتے محبت کم ہو جائے گی. مال کے لیے شادی کرتے ہیں، مال کم ہوتے ہوتے محبت کم ہو جائے گی. حسب و نسب کے لیے شادی کرتے ہیں، حسب و نسب میں فرق آ گیا محبت کم ہو جائے گی. اسی لیے حضور نے فرمایا یہ تینوں مقاصد پر نکاح مت کرو، فاظفر بذات الدین، دین کو رکھ کر نکاح کیا کرو. دین اور دین کو رکھ کر اگر تم نکاح کرو گے تو تم دین بڑھتا جائے گا، عقیدت بڑھتی جائے گی، محبت بڑھتی جائے گی، تعلق بڑھتا جائے گا، رشتہ بڑھتا جائے گا، مودت بڑھتی جائے گی. تو دین اصل ہے. اس لیے حسن عمر کے اعتبار سے گھٹ جاتا ہے. بچے جب پیدا ہوتے ہیں حسن تقسیم ہو جاتی ہے، خوبصورتی تقسیم. تو کسی نے پوچھا آپ کا حسن کہاں گیا؟ شباب کا حسن. تو انہوں نے کیا کہا؟ میری اولاد میں میں نے تقسیم کر دی. میرے حسن کہاں تقسیم ہو گئی؟ میری اولاد میں. میرے بچے جیسے جیسے ہوئے میرا حسن گھٹتا چلا گیا. کیا ہوا؟ حسن ان میں تقسیم ہو گیا. تو حسن تقسیم ہو جاتا ہے. مال یہ بڑھ جاتا ہے. ایک بچوں کی شادی ہوئی، ماں کے مال کو تقسیم کر دیتے، یہ بچی کے واسطے، یہ بچی کے واسطے، یہ بچی کا. آخر میں بیچاری ماں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ پورے بچوں کے لیے قربان کر دیتی ہے. اپنا پورا مال بچوں کے لیے قربان. حسب نسب من بط عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے اعمال سست ہوں اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ صدیقی ہیں. کون ہے؟ صدیقی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے. یہ فاروقی ہیں، حضرت عمر فاروق کے. ارے اللہ کے بندو، صدیق اکبر چھوڑو، عمر فاروق چھوڑو، سید بھی بگڑے ہوئے ہیں. یہ تو حضور کے خاندان کے. تو فرمایا جن کے اعمال بگڑ جائیں ان کا حسب و نسب ان کو آگے نہیں بڑھا سکتا. حسب و نسب کوئی چیز نہیں. یہی بات سمجھایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب قبر میں تدفین ہو رہی تھی. ابوذر نے فرمایا، ابوذر نے کہا کہ اے قبر، جانتی ہے کون تیرے پاس آ رہی ہے؟ سید النساء اہل الجنہ، جنت کی ملکہ سیدہ حسن حسین، جنت کے سرداروں کی ماں، حضرت علی کی بیوی، حضور کے نقطہ جگر نور نظر. قبر کو اللہ نے گویائی دی. کہا یا ابا ذر لا انظر الى ای حسب ولا نسب، اے ابو ذر حسب و نسب میرے پاس چلتے نہیں، ولیکن انظر الى عمل صالح، میں تو نیک عمل کی طرف دیکھتی ہوں. کون آیا اس سے مجھے لینا دینا نہیں ہے، کیا لے کر آیا وہ ہے مجھ سے لینا دینا. کون آیا؟ کوئی بھی آئے بھائی، مجھے کیا لینا دینا. میرے عزیز بھائیو، خواتین اس بات کو سمجھیں. رمضان کیوں آیا؟ رمضان ہم سب کو سدھارنے کے لیے آیا. اور اسی لیے اللہ نے کہا یہ رمضان مبارک میں سدھرے ہوئے ہوں گے. قرآن، پورا قرآن تراویح میں جو پڑھا جاتا ہے، کیوں؟ کہ زندگی میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ پورے قرآن بندوں کے سامنے آ جائے تاکہ ان کو پتا چلے قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. چنانچہ رمضان میں تفسیر کا اہتمام کرتے کہ نہیں کرتے؟ کیوں کرتے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. کیا بھائی تراویح میں سستوں کو رکھ دی گئی تو تفسیر ہوئی، ٹھیک ہے فجر بات کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں؟ تفسیر رکھنے سے آج کیا پیغام دیا گیا.
آج کا پیغام کیا ہے، آج کی تلاوت کیا ہے، آج اللہ کا کلام ہم سے کیا مطالبہ کیا، اللہ کا کلام نے ہمیں کیا سمجھایا، اللہ کے کلام میں اللہ نے ہمیں کیا بتایا، آج اللہ نے ہمیں کس بات کی رہبری فرمائی، کس بات کا مطالبہ کیا، وہ مفسر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو رمضان اس لیے آیا کہ دل جب پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، معدہ جب پاک اور صاف ہوتا ہے، پتہ چلا قرآن پر عمل کرنے کے لیے دل کا اور پیٹ کا کنٹرول ہونا ضروری ہے۔ جس کا دل کنٹرول میں نہیں ہے، جس کا پیٹ کنٹرول میں نہیں ہے، وہ کبھی بھی اپنے دین پر کنٹرول میں نہیں رہ سکتا۔ تو ایک تو چیز یہ، قرآن نے دوسرا جملہ کہا ایام معدودات، گنے چنے چند دن۔ پتا چلا مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، 29 دن کا ہوتا ہے۔ صوموا برؤیتہ وافطروا برؤیتہ، قرآن کے اس بات سے حضور نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ جیسا سورج پوری دنیا میں بدل گھومتا رہتا ہے، بے عقل سے سوچنے کی بات، سورج کے گھومنے کی وجہ سے نماز کے اوقات بدلتے رہتے نہیں رہتے؟ کہ بھئی پوری دنیا میں 24 آورز فجر کی نماز کہیں نہ کہیں پڑھی جاتی ہے، پوری دنیا میں ظہر کی نماز، پوری دنیا میں عصر کی نماز، پوری دنیا میں مغرب کی نماز، پوری دنیا میں عشاء کی نماز کہیں نہ کہیں پڑھی جا رہی ہے۔ کوئی بھی وقت اللہ کی عبادت سے دنیا خالی نہیں ہے، کوئی بھی وقت۔ ہندوستان میں کوئی بات ہمارے بدلوں کرتے، ہمارے بدلوں کرتے، ہمارے بدلوں کرتی، گویا 24 آورز دنیا میں اللہ پاک کا سجدہ ہو رہا ہے۔ جب یہ عقل مندی سے ہم لوگ سمجھ گئے تو یہ بھی سمجھ جانا چاہیے چاند بھی اسی طرح ہے۔ بعض بے وقوف اعتراض کرتے کیا میری چھوٹی کا چاند دکھے یہاں کا دکھا ملا رہے؟ عقل مند انسان جیسا سورج وہاں نکل گیا یہاں نہیں نکلا، تو چاند بھی اسی طرح وہاں دکھے یہاں نہیں دکھا۔ جنرل نالج ہے، پاگلوں کی طرح تم بات کرتے ہو۔ سرکار نے کہا تھا ایک ہی چاند ہے، ایک ہی وقت ہے، نہیں، فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کب قائم کریں؟ فرمایا نماز جب قائم کرو گے ان کے اوقات متعین ہیں، ان کے اوقات متعین ہیں۔ لدلوک الشمس، بس سورج کے ڈھلتے وقت، سورج کے طلوع ہوتے وقت قرآن نے اس کی اشارہ فرمایا۔ اسی طرح چاند، یسألونک عن الأہلہ، آپ سے پوچھتے ہیں حضور چاند کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ چاند وقت بتانے کے لیے ہے۔ مواقیت کے معنی کیا؟ وقت بتانے کے لیے چاند۔ پتا چلا وقت جیسا سورج کے ذریعے سے ہم وقت لیتے ہیں، چاند کے ذریعے سے بھی وقت لیتے ہیں۔ جیسے تاریخ سورج کی تاریخ ہے ویسے چاند کی بھی تاریخ ہے، ایک تاریخ ہے شمسی اور ایک تاریخ ہے قمری۔ تو اس اعتبار سے کوئی اعتراض کا یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات قرآن نے کیا اشارہ فرمایا؟ تیسری بات قرآن میں رمضان سے متعلق اشارہ ہے کہ نتیجہ دیکھو رمضان کیوں آیا۔ رمضان آیا رزلٹ، ہم تمہارا بچہ اسکول کو جا رہا ہے کیا ہو جا رہا، جا رہا کیا ہو جا رہا، جا رہا کیا ہو جا رہا، تمہارے شوہر کام کو جا رہے کیا ہو جا رہی۔ پھر دیکھو تمہارے گھر میں فخر و فاقہ چھنا کی وہ نہیں جا رہی، تنخواہ نہیں لے رہی، پھر کیا کر رہی؟ ہوا کھا لے گواری، کام کو جاتے سو تنخواہ لانے کے لیے، بے تنخواہ کم از کم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور تمہارے جناب جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں، خالی ہاتھ فتح خاں، خالی باتاں جیبا میں ہاتھاں، کام ہوتا کیا بھائی؟ بے کام کو جا رہے ہیں سو گھر چلانے کے لیے، کام کو جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں سو کامیاب ہونے کے لیے، کیا پڑھے؟ نہیں انہوں 7-8 سال سے 5ویں کلاس میں تھی، پھر کیوں پڑھا رہے ہو بھائی؟ تو اس کا مطلب کیا یہ بیچارہ یہاں نہیں چل سکتا تو کسی اور جگہ جہاں چل سکتا ہے وہاں چلاؤ۔ اور آج کل لوگوں کا دماغ بن گیا اسکول میں نہیں چلا مدرسے میں ڈال دو، اور پوچھتے کیا ہیں؟ مولانا بہترین عالم چاہیے،
بہترین قاری چاہیے، بہترین حافظ چاہیے. جناب میٹیریل دیا تم نے وسٹ اور مانگ رہے ہو ہم سے بیسٹ. دیا وسٹ، مانگ رہے ہو بیسٹ. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ تم نے وسٹ میٹیریل دے کر بیسٹ مینوفیکچرنگ چاہتے ہو. بیسٹ مینوفیکچرنگ کے لیے بیسٹ میٹیریل چاہیے. یہ ظلم ہے قرآن کے ساتھ. پھر بھی توجہ، قرآن کا معجزہ ہے. جن کو تم نے نالائق سمجھا، قرآن نے ان کو لائق بنا کر محراب میں کھڑا دیا. قرآن نے لائق بنا کر منبر پہ کھڑا دیا. قرآن نے لائق بنا کر مقرر بنا دیا. قرآن نے لائق بنا کر مفسر بنا دیا. قرآن نے لائق بنا کر تمہارے سامنے مقتدا بنا دیا، رہبر بنا دیا، پیشوا بنا دیا، پیش امام بنا دیا. یہ قرآن پاک کی کرامت ہے اور معجزہ ہے. تو اس لیے ہم لوگ جو چاہتے ہیں، بہت اچھی بات کیا چاہتے ہیں، چلو بھائی یہ تو کیوں آیا رمضان؟ ہم سب کو گناہ سے بچانے کے لیے آیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم سب متقی بن جاؤ. اب اللہ سے پوچھو، یا اللہ آپ کہہ تو سکتے تھے عابد بن جاؤ، آپ کہہ سکتے تھے ذاکر بن جاؤ، آپ کہہ سکتے تھے یہ بن جاؤ وہ بن جاؤ، لیکن آپ نے کہا متقی بن جاؤ. کا تقوی والا اسے کہتے ہیں جو اللہ کو ناراض ہونے والے اعمال سے، اللہ کے ناراض ہونے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ کن کن اعمال سے ناراض ہوتا ہے؟ اللہ کو ناراض ہونے نہ دے. اور متقی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ناراض ہونے نہ دے. رضوان من اللہ اکبر. اللہ کو، اللہ کی رضا کس کو مل جائے، کسی کو مل جائے، وہ سب سے بڑی نعمت پا لیا، سب سے بڑی دولت پا لیا، سب سے بڑا مقام پا لیا. اللہ کی رضامندی سب سے بڑی